السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاه الی یوم الدین۔ مشاہدین کرام، میری پیاری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، 15 شعبان کی رات کو قبرستان کی زیارت، یہ آج کا عنوان ہے اور یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کی وضاحت بڑے اختصار کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بدعتیوں نے، اہل بدعت نے شعبان کے مہینے میں بالخصوص 15ویں شعبان کے دن اور 15ویں شعبان کی رات میں بہت ساری بدعتیں، خرافات، حرام، ناجائز اعمال ایجاد کر لیے ہیں اور گڑھ لیے ہیں، اور ان اعمال کو علماء کرام نے بدعت صرف اس لیے کہا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ، اور بہت سارے لوگوں نے اس وجہ سے ان اعمال کو بدعت کہا ہے کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے خلفائے راشدین سے اور صحابہ کرام سے، ائمہ دین سے اس کا قطعاً ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یاد رہے، صحیح حدیثوں کی روشنی میں ماہ شعبان کے اندر 1 شعبان سے لے کر کے 15 شعبان تک کثرت سے نفلی روزہ رکھنے کا ثبوت ہے، اور اسے ایک مومن مسلمان مرد اور عورت کو کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ ماہ شعبان میں کثرت سے زیادہ روزہ رکھنے کے علاوہ پورے ماہ شعبان کے اندر یا ماہ شعبان کی کسی رات یا کسی دن میں کوئی الگ سے خصوصی عبادت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں۔ جو عبادتیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے علاوہ کے دنوں میں یا راتوں میں فرمایا کرتے تھے، وہی عبادت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے دنوں میں یا شعبان کی راتوں میں بھی کیا کرتے تھے۔ کوئی خاص عبادت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کی ادائیگی میں اخلاص ہو، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے یا عمل مبارک سے یا تصدیق مبارک سے ثابت ہو۔ اور اگر کوئی ایسا عمل کسی نے کیا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے، وہ مردود ہے، کیونکہ فرمان آقا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی باہر کی کوئی چیز ایجاد کر لی جو ثابت نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ بدعت اور خرافات اسی کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ شعبان کے مہینے میں خالی 15 شعبان کو روزہ رکھنا بدعت و خرافات، شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کی رات کو خصوصی عبادتیں کرنا غیر مشروع، غیر ثابت، غیر شرعی ہے۔ 15 شعبان کو حلوے بنا کر کھانا اور کھلانا یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ 15ویں شعبان کو خصوصیت کے ساتھ
صدقہ و خیرات کرنا یہ بدعت اور گمراہی ہے 15ویں شعبان کی فضیلت کو مانتے ہوئے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کو مسجدوں کے اندر اکٹھا ہو کر کے رت جگہ کرنا، پوری رات عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب نبی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی روحوں کی ملاقات کرانا یا روحوں کے ملاقات کا عقیدہ رکھنا یہ گمراہی ہے، یہ کافروں کا عمل اور طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر 15 شعبان کی رات کو جوق در جوق، گروہ در گروہ، مردوں کا خالی یا عورتوں اور مردوں دونوں کا یا کسی ایک آدمی کا، صرف 15 شعبان کی رات کی فضیلت کا عقیدہ رکھتے ہوئے قبرستان کی زیارت کرنا، جا کے مردوں کے لیے دعا کرنا یا مردوں کے قبروں پر کھانا رکھنا یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ 15ویں شعبان کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان کی زیارت ثابت نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت جس کا لوگ غلط مفہوم نکالتے ہیں کہ وہ رات کہ اللہ کے رسول اکرم سے بقیع قبرستان کی بقیع الغرقد کی زیارت کی اور حضرت عائشہ نے مراقبہ کیا وغیرہ وغیرہ، لمبی حدیث ہے، اور وہ 15 شعبان کی تو آپ کو ایک صحیح روایت میں بتلا دوں، سنن نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلما کانت لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر اللیل الى البقیع فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِيَّاكُمْ مُتَوَاعِدُونَ غَدًا أَوْ مُوَاكِلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ۔ یہ حضرت عائشہ سے مروی روایت ہے۔ اما عائشہ، لوگ کہتے ہیں کہ خالی 15ویں شعبان کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع الغرقد جو مدینہ کے قبرستان ہے اس کی زیارت کی ہے۔ یاد ہے یہ سنن نسائی کی روایت۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہمارے پاس ہوا کرتی تھی، کلما کا لفظ ہے، جب بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباشی اور رات بتانے کی باری مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتی تھی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر بقیع قبرستان کی طرف جاتے۔ جب بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اما عائشہ کے پاس رات بتانے کی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے آخری پہر بقیع قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اور کہتے تھے اے بستی کے مومنوں، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ہم کل تم سے ملنے والے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اے اللہ تو بخش دے بقیع الغرقد کے موتا کو، بقیع الغرقد میں جتنے مومن مسلمان دفن ہیں ان کو بخش دے۔ یہ صحیح روایت جو سنن نسائی کی روایت حدیث نمبر 2038 یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بھی باری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کے ہاں ہوتی تھی، اللہ کے رسول رات کے آخری پہر بقیع الغرقد جایا کرتے تھے۔ اور آپ بتائیے کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری خالی 15 شعبان کی رات کو ہوتی تھی؟ اگر اتفاقیہ کوئی حادثہ واقع ہو جائے تو اس سے کوئی ایسی شریعت کا کوئی مسئلہ نکال لیں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات کو بقیع الغرقد کی زیارت کی، لہذا 15ویں شعبان کی رات کو سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو بقیع الغرقد کی زیارت قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں،
کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی 15 شعبان کی رات کو اور ہر سال بقیع الغرقد کی زیارت کی ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے اپنے سارے صحابہ کرام کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں؟ کسی ایک سال شعبان کے 15ویں شعبان کے میں کسی ایک سال ایسا واقعہ ہوا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں؟ کبھی ایسا نہیں، بلکہ برابر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب مائی عائشہ کے ہاں ہوتی تھی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بقیع الغرقد کی جو مدینہ کے قبرستان ہے زیارت کیا کرتے تھے، اور زیارت کا مقصد اپنے لیے آخرت یاد دلانا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، ہم نے تم کو ابتداء اسلام میں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ ابتدائی اسلام کا ہے، ہم نے تم کو ابتدائی اسلام میں قبرستان کی زیارت سے روک دیا تھا تاکہ شرکیہ عقائد کے نہ تمہارے اندر آ جائیں، اب تم زیارت کرو قبرستانوں کی، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ، کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ گویا قبرستان کی زیارت کا دو مقصد، ایک اپنے لیے آخرت کو یاد کرنا، اور دوسری بات میتین کے لیے مغفرت اور سلامتی کی دعا کرنا۔ اور قبرستان کی زیارت کے آداب بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، ایک بات۔ دوسری بات، عورتوں کا قبرستان کی زیارت کے سلسلے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت آئی ہے، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہو قبروں کی بکثرت زیارت کرنے والی عورتوں پر، بکثرت قبرستان کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ شہروں میں الحمدللہ یہ خرافات بدعات ابھی دیہاتوں کے اندر نہیں پہنچی ہے۔ شہروں کے اندر 15ویں شعبان کی رات کو سارے کے سارے جوان لڑکے، جوان لڑکیاں، بوڑھے مرد، بوڑھے عورتیاں بے پردہ میک اپ کر کے جوک در جوک اور گروہ در گروہ ٹولی در ٹولی جاتے ہیں قبرستان زیارت کرنے۔ اسی لیے دیکھ لیجئے، میں نے بمبئی میں اپنی آنکھوں میں دیکھا کوسا قبرستان کے اندر کہ 15ویں شعبان کو میں کسی کام سے نکلا تھا روڈ پہ، 15ویں شعبان دونوں طرف فقیر محتاج غریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ قبرستان میں بھیڑ لگا ہے، چراغ جلا ہے، کوئی موم بتی جلا، کوئی کھانا لے کر کے جا رہا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس کے اندر عنیانیت بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، خلاف شریعت عمل بھی ہے، اور بدعت بھی ہے۔ یاد رہے، خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کی رات کو قبرستان کی زیارت کرنا نہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ دین سے ثابت ہے۔ اور دو ٹوک فیصلہ سن لیجئے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے کانوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں، کسی سے بھی ثابت ہو، کسی سے نے بھی فتویٰ دیا ہو کہ 15 شعبان کو قبرستان کی زیارت، سارے لوگوں کے عملوں کو، سارے لوگوں کے فتووں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصیت کے ساتھ صرف 15ویں شعبان کو قبرستان کی زیارت ثابت نہیں تو، یا اللہ کے رسول نے اس پر ابھارا نہ ہو۔ میرے بھائیوں ساتھ یہ ایک بدعت ہے جو ہمارے ملکوں کے چند لوگوں کے اندر یہ بات رائج ہے کہ سارے کے سارے نوجوان لڑکیاں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے قبرستان قافلہ در قافلہ، ٹولی در ٹولی اور گروہ در گروہ نکل پڑتے ہیں، خاص کر نوجوان لڑکیاں، جہاں بے پردگی ہے، عریانیت ہے، ماننے کیا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہاں یہ سنت شیطان ہے، یہ سنت بدعتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں شعبان کو خصوصیت کے ساتھ قبرستان کی زیارت ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم اکثر و بیشتر قبرستان کی زیارت کرتے تھے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی جان لیجئے، قبرستان کی زیارت کے لیے کوئی خاص دن متعین کرنا کہ آج جمعہ کا دن ہے، افضل دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج بقرعید کا دن ہے، آج 10ویں محرم کا دن ہے، آج 15ویں شعبان ہے، آج 12 ربیع الاول ہے، یا آج 25ویں رجب ہے، یا 27ویں رجب، کوئی دن خاص کرنا یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔
جب آدمی کو موقع ملے دو مقصد کے خاطر قبرستان جائے، ایک اپنے لیے آخرت یاد دلانا کہ یہ مردے جو آج قبرستان کے باشندے ہو گئے ہیں یہ بھی کبھی زمین کے اوپر کے باشندے تھے، آج زمین کے نیچے کے باشندے ہیں، ہم بھی کسی دن باشندے اس کے ہو جائیں گے، اور اپنے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دن متعین کر لینا یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے، اور خاص طور پر 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان کی زیارت کرنا، یا جو کچھ بھی آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جو کچھ بھی 15ویں شعبان کی رات کو یا 15ویں شعبان کے دن کو خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ سارا کا سارا عمل رائیگاں ہو جائے گا، اس کے کرنے سے ثواب کے بجائے عذاب ملے گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور سنت صحیحہ کے خلاف ہے۔ لہذا مسلمانوں وہ کام کرو، وہ عمل کرو جس میں آپ کے لیے خیر ہو، جس میں آپ کو اجر و ثواب ملے، جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے۔ وہ کام نہ کرو جو بدعت ہو، جو گمراہی ہو، جو مشرکوں کا طور طریقہ رہا ہو، جو بدعتیوں کا طور طریقہ ہو۔ میں بار بار اپنی تقریروں میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے شرک اور بدعت سے ایسے ہی نفرت کرو، بلکہ اس سے زیادہ نفرت کرو جیسے پاخانہ کو کھانا ناپسند کرو گے۔ اگر ہوش والے ہو، اگر عقل و خرد والے ہو، اپنے عقیدے اور عمل کی حفاظت کرو۔ یہ دین کوئی پرمپرا نہیں ہے، یہ دین کسی کے گھر کی ایجاد کردہ نہیں ہے۔ دین اسلام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور جان لو کہ ہر وہ بدعت جس کو اللہ کے رسول سے ثبوت نہیں، بدعت کا ثبوت ملے گا ہی نہیں، یہ سب بکواس ہے۔ چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو خصوصیت کے ساتھ سارے کے سارے لوگوں کا یا کسی ایک کا خصوصیت کے ساتھ قبرستان کی زیارت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، گناہ کا کام ہے، اللہ اس کے رسول سے دوری کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعتوں سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔